یعنی میرے خیال میں اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کی خطبات میں یا دیگر فورمز پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی جو آپ بتا رہے ہیں کہ نمازی لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، یعنی جو مسجد سے جس کا تعلق ہے اور عقیدہ توحید کسی حد تک سمجھتا بھی ہے، تو اس کو بھی یہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بلا شبہ ان کو کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر بھی یہ چیزیں داخل ہونی چاہیے۔ ہمارے نصاب تعلیم کو ان چیزوں سے مزین کرنا چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے۔ اسی طرح جو ہے نا سوشل میڈیا پر جن کو اللہ نے توحید کا عقیدہ دیا ہے، سنت پر چلنے کا شعور دیا ہے، دین کی صحیح سمجھ دی ہے، ان کی ذمہ داری ہے سوشل میڈیا کو آج استعمال کریں۔ آج کروڑوں لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو ان کی جو ہے نا تربیت سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتی ہے، پھر خطبات کے ذریعے، پھر دروس کے ذریعے، پھر جلسوں اور کانفرنسوں کے ذریعے، اور پھر مختلف قسم کی مجالس اور محفلیں منعقد کر کے یہ ساری چیزیں ہمیشہ ان کو ٹارگٹ بنا کر کہ امت کو ہم نے ان توہم پرستی کے نظریات سے اور ان اعمال سے ہم نے بچانا ہے جو انہوں نے جاہلیت کے اور ہندوؤں سے لے کر اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ اس پر چل رہے ہیں۔ تو جب یہ کام ہوگا انشاءاللہ بہتری آئے گی معاشرے میں انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب ذرا بتا دیجیے گا کہ وہ توہم پرستی میں آپ نے بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کے وہم پال لیتا ہے ذہن میں، خیر اور شر جو ہے وہ اشیاء میں وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید یہ چیز جو ہے میرے لیے بہتر ہے، یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں، یعنی جو ایک مسبب الاسباب ذات اللہ کی ہے اس سے ہٹ کر، اللہ کی ذات سے ہٹ کر وہ اشیاء میں جو ہے نا وہ اسباب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ خیر اور شر، اس کی نسبت یا اس حوالے سے قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں ذرا آگاہی دے دیجیے گا۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اسباب تو اللہ نے بنائے ہیں، جی، پیدا کیے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ اسباب کی بنیاد پر ہی رونما ہوتی ہیں، لیکن اسباب کے اندر یہ تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں۔ جی، اسباب اللہ نے بنائے ہیں اور تاثیر بھی جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین چیزوں کے اندر رکھتے ہیں۔ خیر اس کا خالق بھی اللہ ہے اور شر اس کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق رب العالمین ہے، لیکن جو ہے نا جو بندہ خیر کو طلب کرنا چاہتا ہے، خیر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتے ہیں، جی، اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ خیر کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں پروردگار اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتے ہیں، اور جو خیر کی طرف آنا نہیں چاہتا، جو شر پر قائم ہے، کمر بستہ ہے، اس پر مسیرا ڈٹا ہوا ہے، اس کو خیر سے کوئی طلب ہی نہیں ہے، غرض ہی نہیں ہے، تو پھر جس طرف وہ رخ کرتا ہے اللہ ادھر ہی اس کی باغیں ڈھیلی کر دیتے ہیں، جی، یہ وہ اس رستہ ادھر اعتبار ہی سے آسان ہو جاتا ہے۔